حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ دوستو، مسلسل اس جگہ میں اپنے خطاب کے نال عزت بخشن والی شخصیت جناب مولانا شاہکار حیدر صاحب تشریف فرما نے، اور آج کے ترتیب نصب کے نال شبیہ علم جناب غازی عباس برآمد ہوگا، تو قبلہ صاحب سے التماس ہے کہ وہ شہزادے کی شان بیان کریں۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ اب آپ کے سامنے خطیب عالم اسلام جناب علامہ آغا شاہکار حیدر صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد ماتمداری ہوگی۔ برادر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات۔ ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، میں آغاز ہی میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اگر آپ آمادہ ہیں اور پسند فرما لیں۔ عزیزان محترم، ایک ہوتی ہے شریعت، ایک ہوتا ہے عشق۔ ایک ہے شریعت، ایک ہے عقل۔ جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے۔ عقل جو ہے وہ شریعت ہے، عشق جو ہے وہ معرفت کا نام ہے۔ کبھی ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی۔ عقل کی سمجھ میں عشق آیا ہی نہیں، نہ آیا ہے
نہ آئے گا۔ مصور پاکستان نے کہا تھا کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ یعنی عقل میں عیاری بھی ہے، چالاکی بھی ہے، تیزی بھی ہے، فتویٰ بھی ہے، عشق میں سچ ہی سچ ہے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام عقل ہے، خضر علیہ السلام عشق ہے۔ اچھا نہیں، یہ ذرا دور کی بات ہے، میں نزدیک کی بات کرتا ہوں، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ نماز میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہنا یہ شریعت ہے۔ پیغمبر نے 70 دفعہ پڑھا، یہ عشق ہے۔ ذرا سا بیدار ہو کے آپ نے اس تمہید پہ توجہ فرمانا ہے، پھر انشاءاللہ درود بھی ہوں گے، نعرے بھی ہوں گے۔ متوجہ میری طرف۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور ایک وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ جو دنیا کہتی ہے علی ولی اللہ، اتنا لمبا کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے نام چھوٹا چھوٹا، لا الہ الا اللہ۔ جب حضور کی باری آئی تو محمد الرسول اللہ چھوٹا سا، جب علی کی باری آئی تو پتہ نہیں شیعوں کو کیا ہو جاتا ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فاصل۔ ایڈا لمبا مولانا، یہ کلمہ نہ ہم نے بنایا، نہ ہم نے کسی کو لمبا کیا، نہ ہم نے کسی کو چھوٹا کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا، محمد نے بتایا۔ اگر تجھے یقین نہ آئے تو آپ قرآن پڑھ کر دیکھ، اللہ نے اپنے لیے کہا انما ولیکم اللہ، چھوٹا سا، نبی کے لیے کہا ورسولہ، چھوٹا سا۔ جب علی کی باری آئی تو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ سے پوچھو وہ کیوں علی کے فضائل لمبے کر رہا ہے؟ موسیٰ نے کہا بار الہ، کوئی مجھ سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہے؟ فرمایا ہے موسیٰ بڑا نبی ہے، اولی العزم نبی ہے، صاحب کتاب ہے۔ خضر بھی کلمہ موسیٰ کا پڑھتے تھے، مگر موسیٰ نبی ہے، خضر ولی ہے، اور ولایت نبوت سے بڑا عہدہ ہے۔ ذرا سا بیدار ہو کے توجہ فرمانا ہے، ولایت نبوت سے بڑا عہدہ ہے۔ اللہ نے جو عہدے بنائے ان کی تعداد 5 ہے، خلافت، امامت، نبوت، رسالت۔ یہ 4 عہدے چھوٹے ہیں، ان میں سب سے بڑا عہدہ ہے ولایت۔ اس کی دلیل بھی سن لے کہ اللہ خلیفہ بناتا ہے، خود خلیفہ نے، اللہ رسول بناتا ہے، خود رسول نے، اللہ نبی بناتا ہے، خود نبی نے، اللہ امام بناتا ہے، خود امام نے۔ لیکن ولایت انما ولیکم اللہ،
شروع ہوتی ہے اللہ سے، وَرَسُولَهُ دوسرا رسول، بار الہ تیسرے کا بھی نام بتا دے، اسے پہیلی بنا دیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بس یہی پہیلی ہے جسے پوجنے پہ جنت ملتی ہے، اور خدا کی قسم یہی ترتیب ہمارے کلمے میں ہے، انما ولیکم اللہ لا الہ الا اللہ ورسولہ محمد رسول اللہ، تیسرے کو اس نے خود لمبا کیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ہم نے بھی کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ عزیزان محترم، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں جورا سے لے کر خیبر پختونخوا کی پہاڑیوں تک کہ ایک بندے نے 5ویں امام سے پوچھا فرزند رسول دین کیا ہے؟ فرمایا دین 5 خصلتوں کا نام ہے، قیام الصلاۃ بندہ نماز قائم کرے، آت الزکاۃ زکات دے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے، اور 5ویں ہے علی کی ولایت۔ وہ کہتا ہے فرزند رسول اس میں سب سے ضروری کیا ہے؟ کیا نماز؟ کہا واللہ اللہ کی قسم نہیں، کہا روزہ؟ کہا نہیں، کہا حج؟ کہا نہیں، کہا زکات؟ کہا نہیں۔ وہ چپ ہوا، علی کی ولایت کا وارث بول اٹھا، کہا اس میں سب سے وزنی ہے علی کی ولایت۔ وہ کہتا ہے واہ مولا واہ، نماز اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا وہ ہلکا ہو گیا، حج اللہ کا وہ ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی، اور تیرے دادے کی ولایت مہنگی اور بھاری ہو گئی۔ امام نے تکیے کی ٹیک کو چھوڑا، کہا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، زکات غریب کے لیے ضروری نہیں، حج مسکین پر واجب نہیں، اور علی کی ولایت امیر پر بھی واجب، غریب پر بھی واجب، مسافر پر بھی واجب۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے مولا دنیا کے ظالم و جابر بادشاہوں نے اس بات پر عوام کو قتل کیا کہ ہمیں خدا مانو، آپ کے جد نے اس بات پر قتل کیا کہ مجھے خدا نہ مانو، آخر کیوں؟ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے، جس کا عقیدہ نہ ہو وہ بے شک نہ بولے، کیونکہ ذکر بندے نہیں مالک سنتے ہیں، جو ہر بندے کے عقیدے کے گواہ ہیں، جسے مولا کا نام لینے سے ٹھنڈک پہنچے صرف وہ بولے، اس کے علاوہ کوئی بول کے اپنی داد ضائع نہ کرے، کیونکہ مولا کے دشمن کی داد مجھے وارد نہیں۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے مولا دنیا کے ظالم و جابر بادشاہوں نے اس بات پر عوام کو قتل کیا کہ ہمیں خدا مانو، آپ کے جد نے اس بات پر قتل کیا کہ مجھے خدا نہ مانو، آخر کیوں؟ امام فرماتے ہیں اپنی وحدت کے حجابوں سے جلی کہتا ہے، بن کے آیات میں کئی بار ولی کہتا ہے، اور مولا فرماتے ہیں کیا ضرورت ہے علی خود کو خدا کہلائے، اللہ جب اپنے ہی چہرے کو علی کہتا ہے۔ شکر گزار آپ کی توجہ پر، مولا ان آوازوں کو سلامت رکھے، ان چہروں کو سلامت رکھے جو آل محمد کے ذکر میں بولتی ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے آگے بھی پہنچنا ہے، اور ایک ایک ذہن کی توجہ چاہوں گا، انشاءاللہ باقی باتیں پھر آئندہ مجلس میں ہو جائیں گی۔ ولایت علی کی ٹھنڈک سے جو چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے وہ ہو بہو کعبے کی لکیر سے ملتی ہے۔ آپ غور ہی نہیں فرما رہے، جیسے کعبے کی دیوار میں لکیر ہے نا، ویسے ہی مومن کے چہرے پہ لکیر آتی ہے۔ یہ کچھ بندوں کے چہروں پہ
واقعی آثار نظر آتے جو علی کی ولایت سن کر پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں میں اضافہ فرمائے، بے خوف ہو کے سنو، کوئی خطرہ نہیں۔ علی کی ولایت مضمون ہی ایسا ہے کہ جو محمد بھی پڑھے تو مجمع میں سے خطرہ ہوتا ہے۔ سارے بندے نبی سے سن کے خوش نہیں ہوتے، مجھ سے سن کے کیسے خوش ہوں گے؟ اب جس میں قوت برداشت ہے وہ میری طرف دیکھے، اور جس میں قوت برداشت نہ ہو وہ آنکھیں نیچی کر لے۔ علی اس بادشاہ کا نام ہے، علی اس شہنشاہ کا نام ہے کہ جس کی حقیقت اللہ مصطفیٰ کو بھی دکھائے تو ایسے دکھاتا ہے۔ آپ غور ہی نہیں فرما رہے عزیزان محترم، علی اس بادشاہ کا نام ہے، علی اس شہنشاہ کا نام ہے کہ جس کی حقیقت اللہ مصطفیٰ کو بھی دکھائے تو ایسے دکھاتا ہے۔ معراج کی رات پردے کے پیچھے اللہ نہیں تھا، اللہ 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 میرے مولا میں کیا پڑھوں یہ نہیں سمجھ رہے۔ معراج کی رات پردے کے پیچھے اللہ نہیں تھا، جو ادھر ہو ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے محترم، جو ادھر ہو ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں۔ پردے کے پیچھے شیعوں کا مولا، اور اللہ محمد سے کہتا تھا پردہ رہنے دے۔ جسے یہ فقرہ سمجھ آیا اس کے لیے اگلا فقرہ پڑھتا ہوں۔ پردے کے پیچھے سے علی دکھاتا ہے، اتنا سفر کرا کے توجہ رکھنا جملے پر، پردے کے پیچھے سے علی دکھاتا ہے، اتنا سفر کرا کے پھر محمد سے کہتا ہے جا محمد تیری تو معراج ہو گئی۔ بہت شکر گزار۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ علی کی ولایت کا اعلان ذات واجب پر واجب ہے۔ اب ایک تاریخی جملہ کہوں گا، سمجھنا آپ ہی کو ہے۔ آیہ بلغ کی روشنی میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک سنتے ہیں نا ذاکرین سے ہر مجلس میں، تو علی کی ولایت کا اعلان ذات واجب پر واجب ہے۔ میرے مولا میں کیا پڑھوں یہ نہیں سمجھ رہے۔ علی کی ولایت کا اعلان ذات واجب پر واجب ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان اس پر واجب ہے جس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ تو اللہ جیسی ذات واجب پر جب علی کی ولایت کا اعلان واجب ہے تو 2 رکعت کے مولوی کو یہ کس نے حق دے دیا کہ وہ ولایت علی پہ فتوے دے کہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ عزیزان محترم، یہ بایت اتنی واجب تھی کہ پیغمبر اسلام نے یہ بایت صرف صحابہ کرام ہی سے نہیں لی، عورتوں سے بھی لی گئی۔ صحابہ کرام علی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، مبارکباد دی، بایت ہو گئی۔ اور خواتین جو خیموں میں بیٹھی تھی ان سے بھی پیغمبر نے علی کی ولایت کا اقرار لیا، اور خواتین سے بایت اس طرح ہی کہ ایک رسی منگوائی گئی، رسی کا ایک سرا خواتین کے ہاتھ میں دیا گیا، دوسرا سرا علی کے ہاتھ میں دیا گیا۔ خواتین نے رسی کا سرا پکڑ کر 3 مرتبہ جھٹکا دے کر کہا بے علی ہے، بے علی ہے، بے علی ہے۔ اس طرح اس رسی کے ذریعے سے امہات المومنین نے، مسلمانوں کی ماؤں نے علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ تو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ریتلے میدانوں میں اکٹھے ہو کر اللہ کی ضربیں مار کر آیتیں روزانہ پڑھتے ہو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ میری جان، یہ رسی کوئی آسمان پہ لٹکی نہیں ہے، یہ رسی علی کی ولایت ہے۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد علیہ۔
دے. اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم اپنے مردے کو قبر میں لٹا کر اس کا شانہ ہلا کر کہتے ہیں نا کہ قبر بھی حق ہے، حاشر بھی حق ہے، ناشر بھی حق ہے، فشار بھی حق ہے، سوال بھی حق ہے، جواب بھی حق ہے، تیرا پہلا امام بھی حق ہے، تیرا دوسرا امام بھی حق ہے، تیرا تیسرا امام بھی حق ہے. پڑھتے ہیں نا تلقین میں کہ تیرے ساتویں امام سرکار موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی. اب میت کو تو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہی ورنہ مقصر ملا کا ہاتھ پکڑ کے کہے وہ عقل کے دشمن، دنیا میں تو ایک کی گواہی نہیں مانتا تھا، یہاں 12 کی گواہی دے رہا ہے. شہید محسن نقوی نے کہا تھا کہ ناد علی پڑھو کہ عقائد کی جنگ ہے. اگر کسی کا بچہ منکر رہ گیا تو وہ جہنم میں جائے گا. صبح اٹھو تو بچے سے کہو یا علی مدد کہے، چیک کرو جواب دیتا ہے کہ نہیں، مگر وہی اپنے بچے کو یا علی مدد سکھائے گا جو بچے کو اپنا سمجھتا ہو. کیونکہ صحابہ کرام کے بچے جب 2 سال کے ہوتے تھے تو ان سے نبیوں کا سلطان کہتا تھا اس سے کہو یا علی مدد کہے. جو بچہ یا علی کہتا حضور اسے شہد چکھاتے، کھجور کھلاتے، سر پہ ہاتھ پھیرتے، دعا دیتے. ایک دفعہ ایک بچے نے یا علی نہیں کہا تو حضور نے منہ دوسری طرف کر لیا. وہ بچے کو ادھر سے لے کر آئے تو حضور نے منہ ادھر کر لیا. وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اس کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، پتہ نہیں یہ ابو کہہ لیتا ہے، امی کہہ لیتا ہے، پانی مانگ لیتا ہے، پتہ نہیں اس کے منہ پہ یا علی کیوں نہیں چڑھتا. تو پیغمبر نے فرمایا اسأل امہا، اس کی اماں سے پوچھ یہ یا علی کیوں نہیں کہتا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی یا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تیرا دشمن وہ ہوگا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. ایک کراچی سے لے کر خیبر کی پہاڑیوں تک شریعت بل کے جھنڈے اٹھانے والوں، شریعت بعد میں لاؤ، پہلے ولدیت تو دکھاؤ. اتنی ہی بلند صلوات بھی بھیج دینا محمد والے. اسی لیے صاحب ثمرات الحیات نے لکھا، امام زین العابدین نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ ذرا سی نیکی کرو تو یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، ذرا سا گناہ کرو تو یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، جب نیکی کرو تو یہ لکھتا ہے، یہ فارغ بیٹھا رہتا ہے، جب گناہ کرو تو یہ لکھتا ہے، یہ فارغ بیٹھا رہتا ہے. چوتھے امام نے فرمایا اے مفضل میں تجھے وہ عمل بتاؤں جس سے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. کہا مولا بتائیے. کہا ولایت کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر، یہ نیکیاں لکھنے لگ جائے گا، یہ گناہ مٹانے لگ جائے گا. بس آخری جملہ دوستو، اسی لیے پہرے زخارے ولایت علی ابن ابی طالب نے منبر کوفہ پہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا دنیا والوں تمہیں پتہ ہی نہیں علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کہاں کا ہے، علی کیسا ہے. آؤ آج میں تمہیں بتاتا ہوں. آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی. ایک ایک جملے پر توجہ، بس آخری جملہ. آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی، نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی، ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار میں نے بنایا، یوسف کو یعقوب سے میں نے ملایا،
داؤد کے لیے لوہا نرم کرایا، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا، آدم کے علم میں میں بولا، نوح کے تقوی میں میں بولا، ابراہیم کی خلت میں میں بولا، موسیٰ کی ہیبت میں میں بولا، عیسیٰ کے زہد میں میں بولا، داؤد کے لہن میں میں بولا، معراج کی رات میں بولا، بدر میں میں تھا، احد میں میں تھا، خندق میں میں تھا، صفین میں میں تھا، پردہ وحدت میں میں تھا۔ اسی منزل پر ہندوستان کے شاعر نے عجیب و غریب شعر کہہ کے قلم توڑ دیا کہ اے مولویو، اے مفتیو، اے ٹھکو، کہاں علی کے فضائل کی حدیں تلاش کرتے ہو، سرحدیں تلاش کرتے ہو۔ ہندوستان کے شاعر نے کہا، ہندوستان کے شاعر نے کہا، خورشید فلک عکس در تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے۔ بہت شکر گزار آپ کی آدم توجہ۔ کا کہیں نام بھی نہ تھا، جب سے علی ہیں۔ ان ناموں کی تصویر تو فرشتوں نے بھی پڑھی ہے۔ صلوات۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ بس تبرکن دو جملے، یہ معنی حیدر صفدر نے لوگوں بہت وزنی در خیبر کو روکا۔ نفسیات کا شعر ہے، سمجھنا آپ ہی کو ہے۔ یہ معنی حیدر صفدر نے لوگوں بہت وزنی در خیبر کو روکا، مگر ایک روز عباس علی نے نظر کے زور پہ لشکر کو روکا۔ میں سخی عباس کی شہادت کے نہیں، غربت کے دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب عباس اجازت لینے کے لیے آئے، کہا مولا مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آقا میں نے وعدہ کیا تھا کہ جنگ نہیں کروں گا، تلوار نیام میں رہے گی۔ حسین نے کہا عباس تلوار دے دے۔ اگلا جملہ سخی حسین نے بادشاہ عباس کے کان میں کہا، عباس نے تلوار کربلا کی ریت پہ پھینک دی۔ آقا نکن فرماتے ہیں وہ جملہ یہ تھا، جملہ سن سکو تو سن لینا، سمجھ گئے تو آنسو نہ روکنا، شاید یہ جملہ ہی مرثیہ ہو جائے۔ اگلا جملہ سخی حسین نے بادشاہ عباس کے کان میں کہا، عباس نے تلوار کربلا کی ریت پہ پھینک دی۔ آقا نکن فرماتے ہیں وہ جملہ یہ تھا، حسین نے کہا عباس بے شک تلوار لے جا، لیکن یہ بات یاد رکھنا جو زخم تو نے شامیوں کو لگانے ہیں بدلے میری زینب نے دینے ہیں، تیری تلوار کے بدلے میری سکینہ نے دینے۔ کیا سن رہے ہو عزادار؟ عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے، تیری تلوار کے بدلے میری سکینہ سے دیے نہیں جانے۔ عباس نے تلوار کربلا کی ریت پہ پھینک دی، رو کے کہا آقا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، بدلے تیری بیٹیوں نے دینے، بدلے تیری بہنوں نے دینے۔ عزادارو جب رہا ہوا تھا نا یہ قافلہ اور سید زادیاں بی بی سکینہ کی قبر پہ آئی تھی، جب 3 اونٹ لے کر سید الساجدین چلے، بی بی زینب نے کہا سجاد مجھے سب سے پہلے اس کی قبر پہ لے جا جو سفروں میں میرے ساتھ۔ سجاد کوئی پردیس میں بیٹا نہیں چھوڑ کے جاتا، میں بیٹی چھوڑ کے جا رہی۔ سجاد 3 اونٹ لے کر سکینہ کی قبر پہ آیا، رو کے کہتا ہے سکینہ تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں۔ سکینہ تو روز زندان میں زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی بھیا پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، سکینہ قبر سے اٹھ میں واپس مدینے جا رہا ہوں،
آ سکینہ میں واپس تجھے مدینے لے جاؤں. بی بی زینب نے کہا کلثوم سجاد کو اٹھا, کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے. کلثوم نے سجاد کو اٹھایا, رقیہ نے کلثوم کو اٹھایا. سب سے آخر میں آئی ہے غازی کی زوجہ فاضل کی ماں. سید زادیوں کے سامنے ہاتھ جوڑے, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی بی میں کنیز کی بیٹی ہوں, نوکر کی زوجہ ہوں. میں نے بی بی سے ایک سوال کرنا ہے, ایک لمحے کے لیے سکینہ کی قبر چھوڑو, میں نے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے, عزاداروں مجھے معاف کر دینا. سید زادیوں نے سکینہ کی قبر چھوڑی کہ شام کی دھرتی میں زلزلہ آیا. زینب نے مڑ کے دیکھا, عباس کی زوجہ نے اپنے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا, سکینہ کی قبر کے قدموں میں رکھا, ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی, رو کے کہتی ہے بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے, بی بی پانی لینے گیا تھا, بی بی فرات پہ سو گیا, بی بی غازی کو معاف کر دے. سکینہ کی قبر میں زلزلہ آیا, آواز آئی اماں سر اٹھا, میں راضی, میرا کربلا والا غریب راضی, میرا مدینے والا رسول راضی. اور جن کے بازو سلامت ہیں وہ تو ماتم کر لو. اجرکم اللہ, یہ سوچ کے پرسا دو کہ تمہارے بازو سلامت ہیں, کٹے ہوئے نہیں ہیں عباس کی طرح. وہ تو عباس تھا کہ جب سکینہ کے شمر کا پہلا تماچا لگا ہے نا, تو عباس کے اگر بازو ہوتے تو ماتم کرتا, مگر بازو نہیں تھے. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا دریا پہ غازی کا لاشا اس طرح سے تڑپا, آواز آئی سکینہ چچا کو معاف کر دینا. اجرکم اللہ, اللہ تمہارے آنسوؤں کو بی بی کے مقدمے میں گواہ کے طور پہ لکھ دے. لو آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں اور اسی پہ علم کی شبین آ جائے گی, اپنی دعائیں ذہن میں رکھ لینا. اگر کسی کو رونا نہ آیا ہو مگر اس فکرے پہ وضو ہو جائے گا, میری طرف دیکھ لینا. عزادارو, جب 11 محرم کو حکم ہوا نا کہ قیدیوں کا قافلہ کوفے جائے گا, سرنیزوں پہ سوار کرو, 9 دفعہ میرے غازی کا سر نیزے پہ رکھا, 9 دفعہ میرے غازی کا سر نیزے سے نیچے آیا. شیو میرے بیمار امام کے پاس آ کے کہتا ہے تیرے چچا کا سر نیزے پہ کیوں نہیں رکتا. بیمار امام رو کے کہتے ہیں میری پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے. جب عباس کا سر نیزے پر جاتا ہے اور عباس کی نظر زینب کے کھلے سر پہ جاتی ہے, میرا عباس برداشت نہیں کرتا. عزادارو میری طرف دیکھنا, عزادارو جب شمر کو اندازہ ہوا نا کہ عباس کا سر نیزے پہ نہیں رکے گا, اس بے غیرت نے حکم دیا اگر نیزے پہ سر نہیں رکتا تو عباس کا سر خولی کے گھوڑے کی گردن میں ڈال دو. خدا کے لیے اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے کہ غازی کے سر میں رسی کیسے ڈالی گئی. عباس کے سر میں رسی ڈال کے جب گھوڑے کی گردن میں ڈالا گیا, اور پہاڑوں کے سفر, اور ٹیلوں کے سفر, اور جنگلوں کے سفر, زندان شام میں سید زادی کو جب سر واپس ملے ہیں, بیمار سے کہتی ہے یہ سر کس کا ہے. سجاد رو کے کہتا ہے یہی تو غازی ہے. بی بی ماتا